بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیدین کی نماز پڑھنے میں عمومی طور پر ہمارے ہاں غلطی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ سال میں دو مواقع پہ پڑھی جاتی ہے، ایک تو عید الفطر میں، دوسری عید الاضحیٰ۔ اور ہوتا بھی یہ کہ جب امام صاحب نماز کا طریقہ بتاتے ہیں تو نماز کا طریقہ بتانے کے بعد ہی ہماری اکثریت جو ہے وہاں پہنچتی ہے، اور اس نماز کا طریقہ دیگر نمازوں سے مختلف ہے، اس لیے ہم سے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور پھر نماز پڑھنے کے دوران دوسرے لوگوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کی نورانیت و روحانیت یہ جاتی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ نماز عید کا طریقہ ہم سنیں گے، توجہ سے سنیں تاکہ اس کی ادائیگی بہتر انداز میں ہو سکے۔ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ نماز عید جو ہے یہ واجب ہے۔ اس کی نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز عید کی زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیچھے اس امام کے، اور پھر تکبیر کہیں گے، یعنی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، جو عمومی طور پر ہم نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، اور جو امام کے پیچھے مقتدی حضرات ہیں وہ بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب 3 تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، اور تیسری تکبیر میں کان ہاتھوں تک لا کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ یہ 3 تکبیریں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب قرأت کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ مقتدی پر واجب ہے کہ وہ خاموش رہے اور توجہ کے ساتھ تلاوت سنیں۔ جب امام صاحب تلاوت سے فارغ ہوں گے تو پھر حسب معمول تکبیر کہہ کر رکوع اور پھر سجود ادا کیے جائیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے سنت کے مطابق باندھ لیں گے، اور پھر امام صاحب جو ہے وہ قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ خاموش رہ کر مقتدی پر واجب ہے کہ وہ امام کی قرأت سنیں۔ قرأت کرنے کے بعد امام صاحب 4 تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں بھی یہی طریقہ کریں گے، تیسری میں بھی یہی طریقہ کریں گے، اور جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی، چوتھی تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھائے بغیر سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے، جس طرح عام روٹین میں نمازوں میں رکوع میں جاتے ہیں، اور پھر سجود وغیرہ کر کے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس میں ایک احتیاط ضروری ہے کہ تکبیرات اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ اپنے کان سن لیں، اتنی آواز تکبیرات میں کہنا یہ ضروری ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب جو ہے وہ خطبہ پڑھیں گے۔ خطبہ بھی بغور توجہ کے ساتھ سننا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی ادائیگی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔